والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی یہ بولے کہ نصرانی کچھ نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی یہ بولے کہ یہودی کچھ نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی دونوں ہی کتاب پڑھنے والے تھے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجران سے کچھ نصرانی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو یہودی بھی آ گئے۔ اب نصرانی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے لڑائی شروع کر دی، بات چیت شروع کر دی، اور کہا کہ نصرانیوں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو کتاب آئی تھی ان کے پاس ہدایت کی، اس کا بھی انکار کر دیا، اور یہودیوں نے نصرانیوں کا انکار کیا، اور ان کے پاس جو کتاب آئی تھی اس کا بھی انکار کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جھٹلانا شروع کر دیا، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے۔ نصرانیوں نے تورات کا انکار کیا اور یہودیوں نے انجیل کا انکار کر دیا، یعنی پچھلی کتابوں پہ جو ایمان ان کے ہاں لانے کا تصور تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جاہلوں کی جیسی بات کر رہے ہیں، یہ دونوں طبقے، دونوں گروہ جو ہیں یہ جاہلوں کی طرح بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون جھوٹا تھا، کون ناحق پہ تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہوگا؟ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو روکتا ہے اللہ رب العزت کی مسجدوں میں، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس کا نام لیا جائے، یعنی کہ اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکتا ہے مسجدوں میں۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان کو نہ پہنچتا تھا مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا، وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ سازش کی کہ وہاں پر عبادت کو روکا جائے، جو وہاں پہ عبادت ہوتی ہے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ کوڑا پھینکنا شروع کر دیا، تاکہ گندگی ہوگی، تعفن اٹھے گا یہاں سے، اور لوگ یہاں پر آنا بند کر دیں گے۔ ایک اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ جب حضور علیہ السلام عمرہ فرمانے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لا رہے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پہ جب رکے تھے تو حضور علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ آپ طواف نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، صلح حدیبیہ کے وقت۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے گھر سے روک رہا ہے۔ تو جو نصارہ تھے وہ بیت اللہ شریف میں کوڑا پھینکتے تھے تاکہ یہاں پہ عبادت نہ ہو سکے، تو زیادہ جو ہے وہ لچک انہی کی طرف ہے کہ یہ انہی کے لیے نازل ہوئی تھی، نہ کہ مکہ مکرمہ کے کفار کے لیے۔ بہرحال ایک اس میں یہ بھی رائے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یا اللہ ہی ہے مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
تو تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب قبلہ بدلا، پہلے یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس، ادھر مسلمان نماز کا منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو 17 یا 18 مہینے ادھر نماز پڑھی، تو پھر قبلہ بدل گیا، بیت اللہ شریف ہو گیا، پھر ادھر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اب اللہ رب العزت نے ادھر سے ادھر منتقل ہو گیا، اب اللہ رب العزت کا وجود جو ہے وہ ادھر سے ادھر منتقل ہو گیا، مسلمان ادھر نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہے مشرق میں بھی مغرب میں بھی۔ یہاں تک نہیں بات، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی رب کو پاؤ۔ یعنی یہ آیت بنیادی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی کہ میرا حبیب جدھر بھی منہ کر دے میں ادھر ہی ہوں، وہ جدھر بھی قبلہ بنا لے یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں سے ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا یہ کہ جو سواری پہ نماز ہے، سواری پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس سلسلے میں کچھ روایات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، یعلا بن مرہ، حضرت یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر پر تھے اور نماز کا وقت آ گیا، آسمان سے بارش ہو رہی تھی، بارش برس رہی تھی، زمین پر کیچڑ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی، یعنی سواری پر ہی بیٹھے رہے، وہاں پہ اذان دی اور پھر اقامت ہوئی، پھر آپ اپنی سواری پر آگے بڑھے، یعنی سواری پہ ہی سوار رہے اور آگے بڑھ دیے۔ صحابہ کرام آپ کے پیچھے سوار تھے، یعنی وہ جو بھی ان کے پاس سواریاں تھیں ان کے اوپر وہ انہوں نے پیچھے صف بنا لی، اور آپ نے سواری پر انہیں اشارے سے نماز پڑھائی۔ آپ نے سجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکاؤ کیا، یعنی سجدے میں رکوع میں کم جھکے اور سجدے میں زیادہ جھکاؤ کیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی کیچڑ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھی۔ تو جہاں پہ سلاب کی صورتحال ہو جائے، یا مطلب آپ سواری پہ ایسی سواری پہ سوار ہیں جو اپنا رخ بدل رہی ہے، اس سواری پر اس کیفیت میں نماز جائز ہو جائے گی کہ جب وہ اپنا رخ بدل رہی ہے، آپ قبلہ کی طرف نہیں پھر سکتے، آپ اپنا رخ قبلہ کی طرف نہیں کر سکتے، یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جہاز میں تو آپ کو وہاں پہ نہیں اندازہ کہ قبلہ جو ہے وہ کس طرف ہو رہا ہے، تو اس اضطراری کیفیت میں نماز جو ہے وہ پڑھنا جائز ہوتا ہے سواری کے اوپر۔ ایسی اگر کوئی شخص ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے تو وہ کوشش کرے، تحری کرے، سوچ وچار کرے کہ قبلہ کس طرف ہے، پوچھ لے کسی سے کس طرف ہے قبلہ، اور پھر اس طرف کا اپنا رخ کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اب ٹرین اگر بدل رہی ہے، اس نے کوئی اور ٹریک لے لیا، پہلے ادھر جا رہی تھی اب ادھر جانا شروع ہو گئی نماز کے دوران ہی، تو اگر تو رخ پھیرنا ممکن ہے تو پھیر لے، اگر نہیں پھیرنا جا سکتا تو پھر جدھر رخ ہو رہا ہے اس آیت کی وجہ سے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ادھر ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ پھر وہ جدھر بھی اس کا رخ ہو رہا ہے وہ نماز پڑھ لے۔ ایسے ہی کوئی بحری جہاز میں ہے، وہاں پہ اس نے نماز شروع کی کشتی میں، تو وہ پانی کی جو موجیں ہیں وہ کبھی رخ ادھر کر رہی ہیں کشتی کا، کبھی ادھر کر رہی ہیں، کبھی ادھر کر رہی ہیں، تو اس حالت میں بھی پھر وہ نماز اپنی پڑھتا رہے۔ لیکن جو زمین پہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی سواری وغیرہ اس طرح کی حالت میں نہیں، زمین پہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنا رخ قبلہ کی ہی طرف کرے گا۔ اگر کوئی اسے بتانے والا نہیں ہے تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچ وچار کرے گا کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد نماز شروع کرے۔ اور اگر کوئی نماز کے دوران ہی کہہ دے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، قبلہ اس طرف نہیں ہے اس طرف ہے، آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر نماز میں ہی وہ گھوم جائے۔ اگر نماز پڑھ لی بعد میں کسی نے بتایا کہ قبلہ تو اس طرف تھا، تو پھر اس کے لیے نماز کو دہرانا
یہ لازم ہوگا، نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، نیا پیدا کیا، از سرے نو پیدا کیا اللہ رب العزت نے آسمان کو اور زمین کو، واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور اسی سے، اور جب بھی وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے فانما يقول له كن فيكون، تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو کوئی بھی نقشے بنانے کی یا مستری لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ کہتا ہے صرف حرف کن تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور جاہل بولنے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمیں او تأتینا آیہ، یا ہم تک کوئی اپنی واضح نشانی نہیں بھیجتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی بات کی، تو گویا یہ ان کے جیسی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان سے مشابہت کر رہے ہیں، ان سے ملتے جلتے ان کے دل بھی ہونا شروع ہو گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے ہم نے نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہوئی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ یعنی یہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، یہود میں سے، نصارہ میں سے، مشرکین میں سے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ ان کو تبلیغ کیوں نہیں کی، یا یہ کیوں کافر رہ گئے، یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ سے اللہ رب العزت سوال نہیں کرے گا۔ آپ کا جو فرض منصبی تھا آپ نے وہ ادا کر دیا، آپ نے اپنا حکم ان کو دے دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا، اب اللہ جانے اور یہ لوگ جانے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے، یہ یہود اور نصرانی جو ہیں یہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ اگر آپ ان کا دین قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ راضی نہیں ہوں گے۔ کل، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ ہی کی ہدایت ہے اور وہی ہدایت دینے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے اس کے بعد کہ تجھے علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی یہ عام لوگوں سے خطاب ہے کہ اگر اس ہدایت کے بعد بھی ان کے رستے پہ چلتے ہیں جو اغیار کا ہے، تو پھر نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی بچانے والا ہوگا تمہیں، یہ صرف اللہ ہی ہے جو تمہارا مددگار ہے یا تمہیں بچا سکتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس کے منکر ہوں وہ ضیاءکار ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے لوگ ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں جو مومنین قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، تو اس کے حق دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ کہ خوش الحانی سے اس کو تلاوت کیا جائے، دوسرا یہ کہ تلاوت کے بعد اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ تو صحابہ کرام کی یہ مثالیں موجود ہیں کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو فرشتے ان کی تلاوت کو آ کے سنتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی میری امت کا بندہ قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں کے اوپر لگا کے لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے لذت محسوس کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کی، تو جب تک وہ تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول رات کو تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا جانور جو ہے وہ ڈر گیا، تو وہ تلاوت بند کی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا،
پھر آئے تلاوت، یہی عمل بار بار ہوتا رہا۔ تو صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تلاوت کرتا تھا رات کو تو میرا جو جانور تھا گھوڑا باندھا ہوا تھا وہ ڈر جاتا تھا، تو میں باہر دیکھتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم تلاوت کرتے تھے اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے تمہاری تلاوت سننے کے لیے نازل ہوتے تھے اور تمہارے جانور کو وہ نظر آتے تھے، اس وجہ سے وہ ڈر جاتا تھا۔ جب تم تلاوت بند کرتے تھے وہ چلے جاتے تھے۔ تو گویا یہ اللہ رب العزت کی ایک رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کے اوپر، اور وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور جو اس کے منکر ہیں قرآن مجید کے، اللہ رب العزت ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وہ ضیاءکار ہیں، وہ خسارے اور گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا ہفتے کو یہ پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔